باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 23 سے 39 تک پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بنی نوع انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، یعنی عملی طور پر توحید کا اظہار کرنے کا، پھر قرآن پاک کی عظمت کا اعلان کیا جو قرآن اللہ نے اپنے بندے محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا۔ اس کے بارے میں اگر کوئی شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ انداز ثابت کر رہا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے سوا تم جن جن کو اپنے مددگار سمجھتے ہو سب مل کر اپنے شک کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اور اگر تم ابھی تک ایسا نہ کر سکے اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، انداز ہے کیٹیگوریکلی جو کہا جا رہا ہے کہ پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آیت 25 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دینے کا کہا گیا ان لوگوں کے لیے جو نیک و صالح عمل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں ان کو رزق دیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ ایسے یہ ملتے جلتے پھل تو ہمیں پہلے بھی دیے گئے تھے، مگر جب وہ یہ پھل کھائیں گے تو کہیں گے کہ ان کے ذائقے تو انتہائی شاندار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بہترین جگہ، بہترین رزق ہی نہیں بلکہ پاکیزہ ساتھی بھی ہوں گے، اور وہ ان جنت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 26 میں مخالفین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اس چیلنج کو تو پورا نہ کر سکے اور نہ ہی باتوں کو مان سکے، مگر اعتراضات اور تنقید کرنا تو آسان کام ہے، تو لگے تنقید کرنے کہ یہ واقعی اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں اتنی گھٹیا باتیں کیوں آتی ہیں، جیسے کہ سورہ حج میں مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے، سورہ عنکبوت میں مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے، اور ایک حدیث میں مچھر کی مثال بیان کی گئی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر دنیا اور اس کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ واضح طریقے سے فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر یا اس سے بھی حقیر شے کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں جھجکتا ہے، کیونکہ حقیر شے کے لیے حقیر شے کی ہی مثال دی جاتی ہے۔ بے شک قرآن پورا کا پورا حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات وہ لوگ جانتے ہیں جو ایمان لائے آئے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ آیت 27 میں عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد الست لیا ہے، جس کی تفصیل سورہ اعراف میں آگے آئے گی۔ فی الحال اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے دنیا میں آنے والی تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں۔ تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کریں گے۔ یہ ایک خاموش عہد تھا، جیسے کسی ملک یا کسی شہر میں رہنے والے ہر شہری پر اس ملک و شہر کے قوانین کی پاسداری کرنا لازم ہوتی ہے، اسی طرح سے کائنات میں پیدا ہونے والے ہر شخص پر بھی اس عہد الست کی پاسداری لازم ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق ہی زندگی گزارے۔ اور اس خاموش عہد کی مزید یاد دہانی کروانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ اپنے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا رہا ہے کہ تمام پیغمبر انسانوں کو اس عہد کو یاد دلائیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ اس عہد کی نافرمانی کرنے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ انہیں توڑ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے تعلقات نہیں قائم کرتے، اور سب سے بڑھ کر زمین میں فساد مچانے والے ہیں، تو ایسے لوگ ہی آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت 28 میں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں، تم کس طرح اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننا، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی دی اور پھر تمہیں وہی موت دے گا اور پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا اور تم کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک مشکل آیت ہے۔ سب سے پہلے تو عہد سے کفر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، جو کہ پچھلی آیت میں عہد کا ذکر کیا گیا تھا، پھر 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا عقیدہ دیا گیا ہے۔ انسانی ذہن کے مطابق ہم اس دنیا میں ہی پیدا ہوتے ہیں اور مر جائیں گے، یعنی موت آ جائے گی۔ اس کے برعکس قرآن کے مطابق اللہ کہتا ہے تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے اور اس نے تم کو زندگی بخشی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس عہد الست کو یاد کر لینا اور سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جب ہمارے رب نے ہماری روحوں کو اس صورت میں ہم کو پیدا کر کے ہم سے عہد لیا تھا تو پھر ہماری روحوں کو سلا دیا گیا تھا۔ یہ ہماری پہلی موت تھی جو دے دی گئی تھی۔ اب باری باری اللہ تعالیٰ ایک ایک روح کو زندہ کرتا ہے اور جسم کے ساتھ دنیا میں بھیجتا ہے۔ بخاری و مسلم کے حدیث کے مطابق
شکم مادر میں 120 دن گزر جانے کے بعد فرشتہ روح پھونکتا ہے، جو پیدائش کے وقت اس دنیا کی پہلی زندگی ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ مومن کی آیت 11 میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا ہمارے دوزخ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ آیت 28 کے عقیدے کی مزید انڈورسمنٹ کرتی ہے۔ اب فلسفہ قرآن بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنائی گئی، خالق کائنات کون ہے، اس کائنات میں انسان کو کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا کردار ہے۔ پھر مزید بتایا گیا کہ انسان کا انجام کیا ہے، اور ان تمام فلسفوں کے جوابات ہر دور کے فلسفیوں نے بھی دیے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق، مگر سب سے صحیح جواب ہے وہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا جواب دینا ان کو بتانے والا خود اللہ ہی ہوتا ہے۔ آیت 29 میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے وہ انسانوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ انسان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک ہے کائنات کے اندر، کہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ پھر 7 آسمانوں کو سوار دیا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ انسان کی عظمت کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ فساد مچانے والے اور خون کرنے والے کو اے رب تو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجنا چاہتا ہے، جبکہ ہم تیری پاکی بیان کرنے والے اور تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ تو فرشتوں کے اس اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا تھا کہ بے شک تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ آیت 31 سے 33 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام بتائے، گویا ان کو علم سکھایا۔ کائنات میں موجود تمام اشیاء کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو درپیش آنے والی کیفیات، مثلا بھوک، پیاس، صحت و بیماری وغیرہ وغیرہ کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اگرچہ فرشتے موجود تھے، مگر چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری طرح سے سمجھ نہیں ہے، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عملی طور پہ انہیں یہ باور کروایا کہ جو کام اس نئی مخلوق یعنی انسان سے لیا جانے والا ہے وہ فرشتے نہیں کر سکتے، اور اللہ ہی تمام باتوں کا سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ قرآن کی چوٹی ہے، اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت 34 اس سورہ کا کلائمیکس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت پر علم کو فوقیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ عالم کا علم تمام لوگوں کو فیض دیتا ہے، جبکہ عابد کی عبادت صرف اس کے اپنے لیے ہوتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تمام ملائک سجدے میں گر جاتے ہیں سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتہ نہیں، جن تھا، جس کی تفصیل آگے سورہ اعراف میں آئے گی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو حکم ربی سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ اس طرح ابلیس نے کبر کیا اور شیطان ابلیس بنا، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم خاک سے، تو میں اس سے افضل ہوں، تو وہ کافروں میں ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ آیت 35 اور 39 میں اللہ تعالیٰ نے اب آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اماں حوا علیہ السلام کو جنت میں بسنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو ایک تجربے سے گزارنا تھا۔ دونوں کو حکم دیا گیا کہ دونوں جنت میں جہاں سے چاہیں کھائیں پئیں سوائے ایک شجر کے، ورنہ وہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے ان کو برگلا دیا اور ان کو سزا کا مرتکب کروا دیا، اس اعلیٰ مقام سے اتروا دیا، جنت سے نکلوا دیا اور زمین پر اتروا دیا، یعنی اس شجر ممنوعہ کا پھل کھلوا دیا جس شجر کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پہ اترنے اور جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، اور کہا تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہے، تمہیں بسیرا کرنا ہے ایک مدت معین تک، اور وہیں رہنا ہے اور فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی خطا پہ بہت پشیمان تھے، ان کے پاس اپنے اظہار ندامت کے لیے الفاظ نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو یہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ آیت سورہ اعراف کی آیت 23 ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر آپ نے ہم کو معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھا کر توبہ کروائی اور ان کی توبہ قبول کروائی۔
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی تھی، تو یہ عیسائیوں کے عقیدے کا رد ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سزا کے طور پر زمین پر بھیجے گئے تھے۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آدم علیہ السلام کو اتارنے کے بعد ڈھارس بھی دی کہ وہ اکیلے ہی نہیں ہیں، بلکہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کے پاس پہنچتی رہے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سکون میں رہے گا، اس کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا، جبکہ جو نہ مانیں گے اللہ کی بات اور کفر کریں گے وہی لوگ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔